اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے. اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے، کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں. لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ. داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں. آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کہتے نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج. بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے. جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم. تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں. شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں. تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان. اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں. فارسی میں ہے خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے. لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے. اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو. اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں، کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا. مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے، کچھ تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا، تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟
کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا، تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا، بھائی یہ بریلوی ہے۔ اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم، اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا۔ تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ فلانا نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم، تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے، آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے، یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے، اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں، یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں، یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے، جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں۔ شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں، وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر۔ ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہیں، 12 امام ہیں، وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ۔ تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی۔ متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا، اہل سنت والجماعت۔ حالانکہ آپ کہتے نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا، غیر مسلم۔ اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو، وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں، وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا۔ میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے، لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں وہ اس کو خود وضع کرتے ہیں۔ جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ۔ ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا، چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے، اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ، اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہوں، اصل وڑ گیا۔ مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ وڑ گیا کا لفظ۔ میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا۔ اچھا چھالیاں بھی آ گئیں، میم سے بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو وڑ گیا۔ میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا۔ شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں، شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا۔ اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا، تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے کہیں، پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا، ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے۔ او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا۔ تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب بالکل ایسا ہی ہے
کہ جو اہل سنت والجماعت تھے شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں کسی فرقے کو نہیں مانتا, میں صرف مسلمان ہوں, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو؟ وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں. میں کیا ہوں؟ خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو, آپ متع کو جائز سمجھتے ہو؟ وہ کہیں نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو, ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں. تو یہی تو سنی ہے, انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں, میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں؟ مان رہے ہو انہی عقیدوں کو, تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا؟ سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو, پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں, کچھ نہیں ہوتا, اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکانا ہوں, میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا, بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال, بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا, خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے, اب اس پہ بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے, 40واں کرنا ہے, جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا, کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جیسے ہم لوگ نہیں مانتے, ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں, بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا, لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو, چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو, پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے؟ دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا, آسانی دیکھ رہی ہے, اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی, زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی, آپ کی بیٹی کے لیے, بیٹھا ہوا ہے سامنے, چائے رکھ دیا آپ نے, ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا, اس کو پتہ ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا, تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں, 40واں بھی کرتے ہیں, عرس بھی مناتے ہیں, قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں, ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ یہ پوچھو گے. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, ہم صرف مسلم ہیں, تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو؟ تو شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ بولو نا کیا ہو گیا. یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہیں دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں, ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ سنی. بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے, منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہیں. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں, آپ بتاؤ کیا ہو, آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو؟ میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں؟ کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں, گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ کے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہا ہے, آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں, آپ بتائیں مسلم ہیں؟
وہ دیں گے رشتہ؟ بولے گا پتہ نہیں کس قسم کا آدمی، ہم کیوں ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا؟ تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتب فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں، کچھ تیجے چالیسویں کو مانتے ہیں، کچھ تیجے چالیسویں کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس نام کو، اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. وہ اگر کہتے میں بریلوی، چل بھائی ٹھیک، رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہیں؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے، جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہیں، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ. خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے، مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے، تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ. آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا، شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے ہی نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے. کسی میں بدعتیں آ گئیں، کسی میں بدعتیں، کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا. کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، جو اسلامک لا ہے، لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی، اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی، اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ، کتابیں لکھو، ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، فلاں کام کرنے سے سدا صاحب واجب ہوتا ہے، فلاں غلطی کرو تو سدا صاحب نہیں، پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی، ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا، اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا، یہ مسلم ہے، اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ صحیح نام، یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی. جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف، 2 دوسری طرف، کچھ میں 3 ایک طرف، ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے، جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے، یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے، یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے، یہاں باندھنے، یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو وہ اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا، تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، حالانکہ غلط بات ہے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو 4 اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے، کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر، کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا 4 میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں، یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ.
میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے، پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے. تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز، تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں، بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں، تو کیا مطلب وہ غیر مسلم ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں، یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی، یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب، یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو، جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی، دوسری میں تعویل کی، کسی نے دوسری کو ترجیح دی، اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے، اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے، پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں، پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا، لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی، یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت، جملہ کمپلیٹ کریں، نہیں ہے. اللہ کی قدرت کہ جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی، دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے؟ بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی، قضا کریں گے نماز، کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا، تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو، دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا، راستے میں خطرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ عصر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے، اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے، تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں، ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے، معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی، بس ہم نہیں پڑھیں گے، اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ، جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟
لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے مطلب کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے, ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے. اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقواریت کیسے ختم ہوگی, جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہیں, ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا, جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے واپس, نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی, انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب, کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے, تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا, اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے, ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی, بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو, قرآن کو بھی تو دیکھو, حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو, وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا. بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے, دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے, اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے, تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے, اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے, نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے. اذا اجتہد المجتہد, جب کوئی اجتہاد کرتا ہے, مجتہد عام آدمی نہیں, مجتہد اجتہاد کرتا ہے, فإن اخطأ فلہ اجر, غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا, وإن اصاب فلہ اجران, درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا, لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کی, ان کو یہی سمجھ میں آیا,
تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا, اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو, 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا, نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی, 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی, مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں, بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا, بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا؟ اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو, تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے, مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں, حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے؟ آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں. دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا؟ امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو, رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھائی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو, اس کے علاوہ نہیں کرو. اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا, انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی. اس پہ قرائن ہے ان کے پاس, بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے, جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ, یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے, یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے, اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہے نا بات؟ امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے, لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین. ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کے کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے, فقہ مرتب ہو گیا, اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویحاں 20 رکعتیں آ گئیں, سمجھ رہے ہو؟ ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا؟ بولو, حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا نہ حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے, تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا ہیں؟ اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں, تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا. تو بولنا دیوبندی ہوں, پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے. کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہیں میں ہم مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا
شافی لگایا ہوا ہے بلا وجہ کا, دیوبندی لگایا ہوا ہے بلا وجہ کا, اہل حدیث لگایا ہوا ہے, یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا, جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ, کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی اب ہو گیا تو اب کیا کروں, پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا, ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے, کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں, امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں, تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا, تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے, تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں, سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقہ واریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے, آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے ہیں بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے, جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے آواز سمجھ میں آ رہی ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, آواز گونج رہی ہے نا, مجھے اپنے کانوں میں ٹکرا رہی ہے آ کے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے, خوبصورت باغات. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون, یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا, اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے. پوری زمین, پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ, وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں, پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں, ایک یعنی وہ والی چیزیں. تو من جعل الارض قرارا, جس نے زمین کو کیا بنایا, قرار گاہ بنایا, رہنے کی جگہ بنایا. کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین, پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وجعل خلالها انہارا, پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دیں اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے. وجعل لها رواسیا, بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا, کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا. دیکھا ہے نا کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. الہ مع اللہ, بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون, اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں.
امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ بڑی مزے کی آیت ہے. بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا. زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی. تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے، خود سے تھوڑی انسان نے کیا. یہ اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا، کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں. تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اس سے. یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی غلط بولتے ہو آپ. اللہ تو کہہ رہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو، قرآن کہہ رہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ساری زندگی تم ان بتوں کو، مزاروں کو، قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو، برابر ہے. کوئی پتا بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. مانگنا نہ مانگنا برابر. اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک جھوٹے معبود ہو، ساری زندگی پکارتے رہو گے، کوئی رپلائی نہیں آئے گا، اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے. تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے وہ. اب آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا. تو آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا، مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی. کیسے قبول کرتا ہے اس پر میں پیچھے انبیاء کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو، پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں، پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی، تجارتی سفر کیسے ہو گئے. اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے، ان کی ایک اینگل کر دیا ان کا، ان ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے ہیں انسانوں نے. صحراؤں میں بھی آپ کو پتہ ہے، صحرا میں جانے کے بعد گم، کچھ پتہ نہیں چلتا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، صدیوں سے انسان انہی ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں نے. تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے. دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جب مایوس ہو جاتے ہو، پانی ختم ہو گیا، تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن سکتی. اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو، کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا. کتنا عجیب بنا دیا اس نے، کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا. مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہیں. جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا، اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا، کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے. اس کو تو سب مانتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا، دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں.
تو اللہ نے فرمایا یعیدہ، دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا، اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے. آسمانوں سے پانی برستا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، زمین سے بھی ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے. 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. بھی تو پیٹ بھر کے آئے ہوئے ہیں نا، افطاری وفطاری ہوئی بھی ہے، سموسے پکوڑے ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو. ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے، تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ. یا رسول اللہ مدد کی، یا غوث آدم مدد کی، اور مزاروں سے مدد مانگنے کی، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ اور فلانا پیر صاحب، اور فلانے مرشد صاحب، اور فلانے دامت برکاتہم، فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار، وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے. توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ. آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. آپ زبانی تو کہتے ہو، حقیقت میں نہیں ہے. آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا، اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر کافر ایک ہی بات کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے. کہتے ہیں نا سوئی اٹک جانا، پتہ ہے نا، بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، باپ دلائل کے انبار لگاتے ہیں، ہلتے ہی نہیں وہاں سے وہ. تو اللہ کہتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا واباؤنا، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے. چلو یار اللہ ہے، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مان لیا نا، تو کیا کریں اب؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں اب؟ بھائی اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، سود چھوڑو، بد نظری چھوڑو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. 20 احکام ہیں. کیوں کریں بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے. آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی ہے. تو بعض لوگوں کی سوئی کدھر آ کے اٹک گئی ہے؟ یہاں آ کے. وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا، بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں. مردوں کی بوٹیاں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس. بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں، کتے بلے کھا لیتے ہیں، کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. جب مر کے ختم، دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لقد وعدنا ھذا نحن، ارے بھائی اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے ہیں، وآباؤنا، ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی یہی وعدے کیے تھے، قوم عاد اور قوم سمود سے بھی یہ وعدے کیے گئے، موسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے، عیسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں مذہبی اسکالرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو، ابے بھائی منہ سے جملہ مکمل کر لیا کرو، میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں لکھی ہوئی کہانیاں. جیسے ہوتے ہیں نا دادی نانیاں کہانیاں سناتی ہیں، چاند پہ جو ہے نا وہ گڈا رہتا ہے، گڑیا رہتی ہے. تو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا دادیاں کیوں کہانی سناتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ دادی چاند پہ گڈا گڑیا کی کہانی. اب پتہ چلا موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں چاند پہ جانے کا شوق پیدا ہو. تو کسی نے کہا کہ انڈیا چاند پر اتر آیا ہے. جب الیکشن ہوئے تھے نا، جو سسٹم کے تحت جو الیکشن، تو کہا تھا انڈیا چاند پہ اتر آیا ہے اور پاکستان پن پہ اتر آیا ہے. پن سے پہلے آپ وہ لفظ خود لگا لیں. انڈیا کس پہ اتر آیا ہے؟ چاند پر اتر آیا ہے. اور اس الیکشن میں پاکستان، آگے ڈیش لگا کے، میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا نا، مسجد ہے، پاکستان پن پہ اتر آیا ہے.
لیکن ایک بات بتاؤں, انڈیا جتنا پاکستان ڈیش آگے پن پہ اتر آیا ہے نا, انڈیا اس سے ڈبل پن پہ اترا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے. جو مسلمانوں کی انڈیا نے واٹ لگائی ہوئی ہے نا, وہاں پہ جو کاروبار چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے, مسجدیں توڑی جا رہی ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہ کیا کرو آپس میں. انڈیا بہت ظالم ہے. جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, موجودہ گورنمنٹ وہ بہت ظالم ہے. خیر, تو اللہ وہ مشرکین کیا کہتے ہیں, یہ بھائی ہم سے وعدے کیے گئے ہیں, ان ھذا الا اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں ولا تحزن علیہم, نبی کو بڑا غم ہوتا تھا یہ باتیں سن کے. اللہ نے کہا غم نہ کریں اور اپنے سینے کو تنگ نہ کریں, تنگ نہ کریں. ہر دور میں اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ساتھ کی گئی ہیں. تو بھائی خوب سمجھ لو, اسلام جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا, زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے, تو یہ دماغ میں بٹھا لو. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں, آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اس میں بڑے سورہ قصص شروع ہوئی ہے. کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آخری پہلو پڑھا تھا نا, آج موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض, بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی. وجعل اہلہا شیعا, اور مصر والوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس نے. ایک ٹکڑا جو اس کی قوم کا تھا, ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا, ان کے لیے حکومت سے ساری سہولتیں, اور دوسرا تھا یستضعف طائفة منہم, ایک قوم کو بہت ہی کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, جو مسلم قوم تھی. کتنا اس پہ ظلم کر رہا تھا, یذبح ابناءہم, ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتا تھا. اس کو خطرہ تھا کہ ان کی آبادی اگر بڑھ گئی تو کل یہ میری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو یہ آبادی گھٹانے کا سسٹم آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. پہلے فیملی پلاننگ کے طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے, تو بچے کو پیدا کرنے کے بعد ذبح کیا جاتا تھا. اب قوموں کو گھٹانے کے لیے دعویٰ وہی ہے, اسٹائل چینج کر دیا گیا ہے. اسٹائل یہ ہے کہ ایکچولی تربیت نہیں ہو پائے گی, ایکچولی دو بچے ہوں گے تو رہیں گے کہاں, وہ مکان کا مسئلہ, تربیت کا مسئلہ. عورت کو چاہیے وہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامے پہنا کے نا اس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے, گروتھ ریشو کو کم. حالانکہ دنیا میں کل فیوچر اسی قوم کا ہوگا جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا. دنیا پہ کل وہی چھا جائے گی وہ قوم. میں نے جاپان کا تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, جاپانیوں کے ہاتھ سے بزنس نکل کے پاکستانیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے, آپ اندازہ لگاؤ, کیونکہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی. یہاں جاتے ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے. خیر, تو فرعون نے کیا کیا, یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا, ذبح. ویستحیی نساءہم, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے, اس سے قوم مضبوط نہیں ہوتی عورت کی وجہ سے. تو یذبح ابناءہم انہ کان من المفسدین, اللہ کہتے ہیں بڑا فساد مچایا ہوا تھا اس نے زمین میں. وَنُرِيدُ, اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا, أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں, زمین سے مصر کی زمین مراد ہے, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں. کیا احسان کریں, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ارادہ کیا ہم ان پہ احسان کریں گے اور یہ ظلم ان سے دور ہو جائے گا, گورنمنٹ ان کے حق فیور دینے لگے گی. نا 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 نا, اللہ نے کہا ہم پورا نقشہ کیا کریں گے, پلٹ دیں گے اٹھا کے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم کو جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں, کیا ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہوں گے. آپ سوچو جب ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا ہوگا اور ذبح کیا جاتا ہوگا, ماں کے پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم پر رحم کریں اور اسے ہم زمین کا امام بنا دیں. وَنُرِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کا ٹھکانہ ہم کس کو دے دیں,
بنی اسرائیل کو کیسا ٹھکانہ دیا نا اللہ نے. پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم نے ارادہ کیا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی جو فوج اور اس کا جو لشکر تھا, ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے. ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس ایک مذہب ہے, ایک نظریہ ہے, ایک ویژن ہے, ایک لا ہے, قانون ہے, پیغمبروں کی تعلیمات ہیں, تو کہیں یہ دوبارہ اٹھ کھڑی نہ ہو جائے. یہ کھٹکا لگا رہتا تھا. اللہ نے کہا ہم نے یہ کھٹکا پورا کر کے دکھا دیا. ہم نے ارادہ کیا ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو, وہ کچھ کر کے دکھائیں گے ہم. کیا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا. کیا الہام کیا؟ ان ارضعیہ, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا, موسیٰ نام رکھا گیا اس بچے کا. اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں, اور فرعونیوں کو جیسے ہی ان کی بھی ایجنسی کے لوگ ہوتے تھے گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے تھے, ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فرعونی اس کو آ کے قتل کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی ان ارضعیہ, کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونی آ رہے ہیں, تجھے ذرا سا شک اور وہم ہو جائے, فَأَلْقِيهِ, تجھے خوف ہو جائے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے, ایک باکس میں ڈال کے اس بچے کو رکھنا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ خوف مت کرنا. خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی پہ کسی چیز کا. فیوچر کا خوف بھی نہیں کرنا, اس لیے قتل نہیں ہوگا, اور ماضی کا غم بھی نہیں. تو نے جو یہ کام کیا ہے نا اس پہ تجھے غم ہوگا, غم نہ کرنا. کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ, کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے. فرمایا رَادُّوهُ, رَادُّ اس میں فاعل ہے, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری گود میں یہ دوبارہ نہ آئے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا کے چھوڑیں گے. یہ تیری گود میں بھی آئے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی بنے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی لگتا ہے بہت پرہیزگار تھیں, تبھی اللہ نے ان کی کوکھ سے ایسے بچے کو جنم دیا. الہام ولیوں کو ہوتے ہیں, شیطانوں کو الہام بولو نہیں ہوتے. تو ولی اللہ تھیں تبھی ان کے دل میں الہام ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, وہ صندوق پانی میں بہتے بہتے, اللہ کی قدرت دیکھیں, فرعون کے محل سے گزرا اور فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. فرعونیوں کو نظر آئے نا ایک صندوق جا رہا ہے, فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے غم کا ذریعہ بن جائے. اٹھایا اس لیے نہیں تھا, انہوں نے اٹھایا تو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ تم جو اٹھا رہے ہو نا, یہ اٹھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. یعنی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بچہ کل تمہارا دشمن اور تمہارے غم کا سبب بن جائے گا. جیسے ہی اٹھایا ہے اللہ کہتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین, بے شک فرعون, حامان اور اس کے لشکر خطا کرنے والے تھے, غلط کرنے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون, فرعون نے ارادہ کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو. شک کی بیس پہ بھی قتل کر, لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری قوم کا ہے یا بنی اسرائیل کا. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. قالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا, نبوت ملی, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی, میں نے تجھے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا. کیوں؟ میں نے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا تو اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے. اللہ نے ایسی اٹریکشن ان کے اندر, ظاہر ہے وہ تھے بھی بڑے خوبصورت, ایسی اٹریکشن ڈال دی. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا,
ہو سکتا ہے یہ خادم بن کے ہماری خدمت کر لے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، وہم لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو یہ تو میرا کبھی بھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اللہ کہتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ اٹھایا کس نے ہے، یہ تو جس سے بچا رہی تھی اسی نے اٹھا لیا ہے، تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا کہ یہ قتل نہ کر دیں۔ ایسے موقع پہ انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جائیں گی اور کہیں گی میرا بچہ میرے حوالے کرو، ایسی صورت میں اس بچے کا قتل یقینی۔ فرعون سمجھ جاتا کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا۔ موسیٰ کی ماں کے دل کو، کیا بلاغت ہے دیکھو قرآن کی، یعنی وہ دل ہل رہا تھا سینے سے، وہ کنٹرول میں نہیں تھا، ہم نے اس پہ رسیاں باندھ دی اس دل پہ۔ یہ بلاغت ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی وسی باندھی، ہم نے کیا کیا، اس کو رسیوں سے گویا باندھ دیا، ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے۔ یہ کنایا ہے کہ ایسی صبر کی توفیق دی جو عام طور پر لوگ ایسا صبر نہیں کرتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی، غموں میں مصیبتوں میں صبر کی توفیق بھی کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں راز اگل دیتی، لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ باندھتے، ہم نے باندھ کے پکڑ لیا اس کو کہ ہل نہیں، چپ کر کے بیٹھی رہے آرام سے، صبر کر۔ لولا اربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، ہم نے صبر کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ ہم پر اور زیادہ ایمان لے کر آئے۔ جب بچہ گود میں آئے گا نا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ وقالت لاختہ قصیہ، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ چپکے دیکھتی رہنا یہ جا کہاں رہا ہے۔ ماں کو فکر تو ہوتی ہے نا بھائی، صندوق میں اللہ نے کہہ تو دیا لیکن کیا حشر ہوتا ہے اس بچے کا۔ فبصرت به عن جنوب، بہن کتنی ہوشیار تھی اور کتنی خوش قسمت تھی جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے۔ تو چپکے سے عن جنوب، اتنی ہوشیار تھی نا، دیکھ بھی رہی تھی کہاں جا رہا ہے، لیکن اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا اس صندوق سے کوئی رشتہ ہے۔ ایسی ذہین بچی تھی، ایسے چپکے دیکھ رہی تھی۔ تو میں آج گھر میں بیٹھا تھا نا، جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا ان آیتوں کی، تو چھوٹی بچی ہے، اس کو میں سنا رہا تھا نا، تو جب یہ آیت آئی میں نے اس کو تھوڑی سی تفسیر کی۔ میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کتنی ہوشیار تھی، بچے کو صندوق میں ڈالا ہے، چپکے دیکھ رہی ہے کہ صندوق جا کہاں رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ اور میں نے کہا تمہارا چھوٹا بھائی گلی محلے میں گھوم رہا ہوتا ہے، تمہیں کوئی خبر ہوتی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو وہ کیسے دیکھ رہی تھی، اور تمہارا یہ چھوٹا بھائی وہیں پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر کو جا رہا ہے۔ خیر، تو کتنی ذہین بہن، ورنہ بچوں میں اتنی ہوشیاری کہاں ہوتی ہے۔ ایسے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا اس بچے سے رشتہ ہے، ورنہ وہ پوچھیں گے تو کیوں دیکھ رہی ہے اس کو اتنے غور سے، تو کیوں دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ تیرا بھائی ہے۔ پھر فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، ڈبوں کا رواج نہیں تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا، کوئی اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کوشش کی ہر طرح سے دودھ پلانے کی، پی نہیں رہے۔ دیکھو یہ سارا کچھ فرعون کر رہا ہے اپنی بیوی کے کہنے پہ۔ کتنا ظالم بادشاہ، ہزاروں بچے قتل کر دیے، اتنا ظالم۔ ارادہ کیا بچے کو قتل کروں گا، بیگم نے کہا نہیں، فرعون نے کہا اوکے اٹ از اوکے، اب نہیں ماروں گا۔ پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون کہہ سکتا تھا بھائی کوئی ہمارا بچہ تھوڑی ہے، اتنے بچے قتل کر دیے، اس کو بھی بھوک سے مرنے دو، چھوڑو یہ کیا ٹینشن ہے۔ نہیں، بیگم نے کہا یہ بچہ ہم نے پالا ہے، اولاد بنایا ہے، تو اب یہ اس کی زندگی کا انتظام
کرنا ہے, مشوروں کے لیے پبلک کو بلاؤ کہ کس کا دودھ پیے گا. تو فرعون نے بلایا لوگوں کو. اس سے بھائی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. سمجھ رہے ہو نا, اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے یا نوک سے, پتہ نہیں کچھ ایسا الفاظ ہے. خیر, تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئیں موسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے جنتی ہیں. فرعون تو گیا جہنم میں, لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی, آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو, آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ, تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا, ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں, وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. جب یہ بات پھیل گئی بھائی فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور بڑا خوبصورت بچہ ہے, اٹریکٹیو بہت تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے. کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہیں, کہہ رہی بھائی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے, ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے, بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو, لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہیں اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا, پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آج بھی ڈیفنس میں, کلفٹن میں جڑا بہت جو ایکچولی ٹائپ کی جو خواتین ہیں نا, ان کو بڑی ٹینشن لگتی ہے بچے یہ ایکچولی ہم اتنے. تو میں ان سے کہتا ہوں نسل مت روکو, پیدا ضرور کرو, ملازم رکھ لو پالنے کے لیے, آیا رکھ لو, دائی رکھ لو پالنے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ مالدار گھروں میں رواج تھا. بھائی خواتین کہتی تھیں ایکچولی پیمپر چینج, پھر بچے کو بار بار فیڈ, یہ ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں یار, نسل مت روکو, اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا, دائیاں رکھو, دودھ بھی وہی پلائیں گی, ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. دائی رکھ لو, دائی دودھ پلائے گی, وہی پالے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا حوالے کر دے گی. ہمارے نبی کو بھی تو مائی حلیمہ نے پالا ہے نا. تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بھائی گاؤں میں لے جاؤ, پالو, تھوڑا بڑا ہو جائے لے آؤ. چھوٹے بچے کی کیئر مشکل ہوتی ہے, بھائی ہم ہر ہفتے آ کے ملتے رہیں گے, ہر 2 دن میں ملتے رہیں گے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے ہمارے حوالے کر دینا. تو نسل روکنے سے بہتر ہے کہ نسل پیدا ضرور کرو, پالا نہیں جا رہا تو پیسوں کے ذریعے پلوا لو, تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا پھر رکھ لو اپنے گھر میں. ایسا نہیں کہ پلوا کے اسی کو دے دیا کہ جب شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں, دادا بن جائے تو آ جانا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا بھائی, وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا, موسیٰ کی ماں کی گود میں, کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ, اپنے پاس رکھا کرو اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو, رکھو تم, پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا, کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے. دیکھو آپ, نیک تھی نا خاتون, کتنے بچے قتل ہو گئے, اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا, اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی. اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے. کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے.